کے اندر ہے جی کہ ابو داؤد 3671 اور ترمذی 3026 مولا علیہ السلام کا جو شراب پی کے نماز پڑھانے کا واقعہ، جس کے اوپر ڈاکٹر سعد رحمہ اللہ کے بھی کافی خلاف ہو گئے تھے لوگ، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت اگر نہیں ہوئی ہوگی، مطلب حرمت نازل نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ایسا صحابی اور وہ جس نے حضور کے زیر اثر تربیت پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی مطلب ان کاموں میں ملوث ہے. میرے بھائی بات یہ کہ پہلے اصول کو طے کرنا ہے اہل سنت نے. کیا اہل سنت ہمیشہ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھتے آئے ہیں؟ سارے لکھتے ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کوئی نیا واقعہ نہیں بیان کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب جب اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، میں اس کی صحت یا ضعیف ہونے پہ نہیں اس وقت بحث کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب یہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی نے پی تھی تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کیا. اس کو ہنگامہ اہل سنت نے بھی باز کھڑا کیا. ہاں، تو ان کے یہ پوچھے کہ اہل سنت حضرت عمر کا تو مانتے ہیں نا کہ وہ پہلے پیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے اوپر کیوں نہیں ہنگامہ کھڑا کرتے؟ میرا خیال ہے کہ کسی بندے کی بری انٹینشن اگر ہو پھر آپ اس پہ گرفت کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی کہیں بری انٹینشن نہیں تھی. وہ تو حدیث سے فاطمہ جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، بخاری کی حدیث جب بھی بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو سیدنا علی سے عقیدت رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، جو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت معاویہ کی جو جنگیں تھیں حضرت علی کے خلاف، یہ خاندانی تعصب تھا. انہوں نے خود مان لیا کہ حضرت علی حق پہ تھے، حالانکہ پہلے ان کا موقف ڈیفرنٹ تھا. تو میرا ڈاکٹر سراج صاحب کے دفاع کے اوپر موجود ہے، ان کے اوپر زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا وہ کیا جائے. باقی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا باقی صحابہ ہوں، ان سے تو نبی علیہ السلام کے معاملات میں کئی اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. مثلا آج بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. تو جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ. انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، محبت رسول کا، لیکن اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا. تو کیا اب اس کو لے کے لکیر پیٹنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حضرت علی سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہو گیا، ان کو نہیں یہ بات پتہ تھی؟ حالانکہ یہ وہ بات ہے جو سنی شیعہ دونوں بیان کرتے ہیں، اس میں ان کو تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا. تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. میرا خیال ہے کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو ضعیف کہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے صحیح سمجھ کے بیان کیا اس نے بھی بری انٹینشن سے نہیں کی. اس نے بعد میں کہا کہ یہ پہلے کا واقعہ تھا اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. پہلے تو کئی ایک معاملات ہوئے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اصحاب سے سونا پہننا بھی ثابت ہے. بعد میں جب ان کو پتہ چلا، یہ میں نے اس میں بھی پکی دی ہوئی ہے نا، تو اب آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا شانہ انداز ہو، یہ ہو وہ ہو، کئی اور معاملات ہیں جو ہو سکتے ہیں، چھوڑ دیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ پیلی چپل کے اوپر تفسیر القرطبی سے نیچے ایک حاشیے کا حوالہ لکھا آیا تھا وہ اس چینل کے اوپر. لیکن میرے بھائی وہ جو چینل کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے وہ کام ڈالا ہے دین کے ساتھ کہ آپ کو ہر ایک گمراہی کسی نہ کسی بزرگ کی کتاب میں مل جائے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں، میں ایون تفسیر ابن کثیر پہ کئی گھنٹوں بول سکتا ہوں جو قرآن و سنت کے خلاف اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. عجیب دیو مالائی قصے کہانیاں، سیکسی قسم کے واقعات لکھے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر. تو ابن کثیر بے سند واقعات نقل کر رہے ہیں تو وہ کیا حجت بن جائیں گے؟ ہمیں لا کے ہمیں کوئی بات کرنی ہے نا کتاب و سنت سے کریں. قرطبی سے کیوں بات کرتے ہیں آ کے؟ وہ تو آیا 7ویں صدی ہجری کے اندر. آپ لاگے کو قرآن و حدیث سے والا پیش کریں گے، اس نے کر دیا تو اس کو دلیل پیش کریں نا جی. اور میں نے ان کی چپلیں ختم کر دی ساری. یہ لوگ جس طریقے سے باتیں کرتے تھے جی، کالی چپل جو ہے وہ مصیبت لاتی ہے، تو یہ جو ان کی پیلی چپل ہے اس کے لیے تلوا کون سے رنگ کا ہے؟ تو ان کو چاہیے کہ پیلی چپل کا تلوا بھی پیلا، ویسے پیلے والی بھی ہے، پوری پیلی بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. آپ بھی پہنتے ہوں گے ایک زمانے میں. نہیں، میں پیلی چپل تک تو نہیں پہنچ سکا تھا، ٹھیک ہے نا. تو سبز پگڑی، ہاں سبز پگڑی تو جائز ہے، وہ تو نبی علیہ السلام سے سبز رنگ کا لباس تو ثابت ہے، ٹھیک ہو گیا. پیلی چپڑ والی بات ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ حضرت علی کی طرف منسوب کیا نا، وہ کہتے ہیں مصیبتیں کم ہوتی ہیں. امام جعفر صادق سے بھی کوئی قول نقل ہوتا ہے. اچھا، یہ جو قبروں کی تباہی کی ہے سعودیہ والوں نے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ان قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن ایز مطلب ہسٹوریکل سائٹس اگر ہم اس کو پریزرو کر لیتے تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ پریزرو تو ہیں میرے بھائی، آج بھی نشانات تو واضح ہیں.
اہل بیت کی قبروں کے نشان موجود ہیں, امام مالک کی قبر کا نشان موجود ہے, حضرت عثمان غنی کی قبر کا نشان موجود ہے, میں نے تو خود حاضری دی ہوئی ہے, موجود ہے, ختم تو نہیں کیا انہوں نے, لیکن وہ قبر ایک بالش تک انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو انہوں نے کتبہ نہیں, ہاں کتبہ تو نہیں ہونا چاہیے. ترمذی میں حدیث ہے کہ قبروں پہ لکھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا, صرف نشان رکھ سکتے ہیں, نشان انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ہسٹوریکل پلیسز, نبی علیہ السلام صرف ہسٹوریکل پرسنالٹی نہیں ہے, ایک مذہبی لیڈر ہے. اگر ہسٹوریکل پرسنالٹی ہے تو پھر تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ صحابہ کے زمانے کے اندر تصویریں بنائی جاتی تھی نا, تو نبی علیہ السلام کی بھی ایک تصویر بنا کے کسی اچھے سے پینٹر سے رکھ دیتے, آج کم از کم زیارت تو کر لیتے. یہ کم از کم جس کو خواب میں نظر آتی وہ تو تصدیق کر لیتا. تو نبی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے مطلب وہ ایک مذہبی پرسنالٹی ہے نا, اس کو آپ صرف ہسٹوریکل پرسنالٹی تو نہ لیں. اچھا یہ ذرا جلدی سے یہ جو